اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون صدق اللہ العظیم۔ قیامت کے دن تمام لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، مومنوں کے بھی اعمال تولے جائیں گے اور کافروں کے بھی اعمال تولے جائیں گے۔ یہ بات اٹل حقیقت ہے، اس میں ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر جس کا تول بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کا تول ہلکا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، گھاٹے میں رہے گا، جہنم کا منہ دیکھے گا۔ اور یہ جو گھاٹے میں رہے گا، اس کو کسی اور نے گھاٹے میں نہیں رکھا، بلکہ اس نے خود اپنے آپ کو گھاٹے میں رکھا ہے۔ اس طرح کہ اس نے اللہ کی باتوں کو قبول نہیں کیا، اللہ کی باتوں کے ساتھ ناانصافی کی، ان پر ایمان نہیں لایا۔ اور اعمال کا تلنا ایک حقیقت ہے۔ اب یہ اعمال کیسے تولے جائیں گے، اس کا جو صحیح حال ہے، اس کی جو صحیح حقیقت ہے، وہ ابھی ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اس کا حال بہتر اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کو ایک حد تک ہی سمجھا جا سکتا ہے، بس یہ سوال کہ اعمال تو کیسے تولے جائیں گے، یا اعمال تولے جائیں گے، یا اعمال نامے یعنی اعمال کے دفاتر تولی جائیں گے، یا اعمال کی کتابیں تولی جائیں گی۔ پھر یہ سوال کہ اعمال کیسے تولے جائیں گے، کیونکہ وہ تو اعراض ہیں، وہ تو ہوتے ہی ختم ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی مستقل وجود نہیں ہے۔ لوگوں کی بات کیسے تولی جائے گی، وہ تو وجود میں آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس قسم کے جو سوالات ہیں یہ غیر ضروری سوالات ہیں، ان کے جوابات نہیں دیے جا سکتے۔ اس صورت کے شروع میں جو حروف مقطعات لائے ہیں، حروف مقطعات لا کر اسی چیز کی مشق کرائی گئی ہے، اسی چیز کی ریہرسل کرائی گئی ہے کہ اس صورت کے اندر جتنی باتیں بیان کی جا رہی ہیں، ان میں سے بہت سی باتیں ایسی ہیں جنہیں ایک حد تک سمجھا جا سکتا ہے، اس سے آگے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ لیکن آج سائنس جدید ایسی چیزیں وجود میں لا رہی ہے کہ اسلامی حقائق کو سمجھنا ان کی وجہ سے آسان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جیسے ٹیپ ریکارڈر، یہ باتوں کو محفوظ کرتا ہے، فنا نہیں ہونے دیتا۔ اب پھر سی ڈی کا ایک دور آیا تھا، سی ڈی کے اندر بہت کچھ محفوظ ہو جاتا تھا، ہزاروں گھنٹے سی ڈی میں محفوظ ہو جاتے تھے، ہزاروں گھنٹے کی باتیں محفوظ ہو جاتی تھیں۔ اب وہ بظاہر نظر تو نہیں آتی تھی، لیکن محفوظ تھیں، اس میں محفوظ ہوتی تھیں۔ اسی طرح ٹیپ ریکارڈر کی جو کیسٹ ہوتی تھی، اس میں جو ریل چلتی تھی، اس میں سب کچھ محفوظ ہوتا تھا، نظر تو نہیں آتا تھا۔ اسی طرح ابھی کچھ عرصے پہلے یہ بات سامنے آئی کہ گزشتہ جو دور میں لوگ گزر چکے ہیں، ان کی آوازیں چونکہ کائنات میں گھوم رہی ہیں، تو ان کی آوازوں کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ پچھلے جو آج سے 1400 سال پہلے، یا 1000 سال پہلے، یا 5000 سال پہلے جو لوگ گزرے ہیں۔ ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بھی جو ہے وہ ریکارڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، جو کچھ فرمایا تھا اپنی پوری زندگی میں، تو آپ کی آواز بھی جو ہے وہ کائنات میں گھوم رہی ہے کہیں نہ کہیں، تو وہ اس کو کسی طریقے سے اس آواز کو پکڑ کے اس کو صوتی شکل میں لوگوں کو سنوایا جائے۔ تو اس طرح کی کوششیں چل رہی ہیں، ہو سکتا ہے اس میں وہ کامیاب بھی ہو چکے ہوں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب باتوں کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، اسی طرح آج کل ایسے آلات بھی ایجاد ہو چکے ہیں جو برودت کو اور حرارت کو ناپ لیتے ہیں،
بخار ہوتا ہے، ایک انسان کو تھرمامیٹر لگاتے ہیں تو وہ تھرمامیٹر بخار کو ماپ لیتا ہے کہ بھئی اتنا بخار ہے۔ گرمی پڑتی ہے، شہر میں گرمی پڑتی ہے تو ایسے آلات موجود ہیں جو یہ بتا دیتے ہیں کہ اتنی گرمی پڑ رہی ہے۔ اب آگے نامعلوم کیا کیا ایجاد ہوگا، آخرت تک پتہ نہیں کیا کیا ایجاد ہوگا قیامت تک، تو ان ایجادات کے ذریعے سے آخرت کے موجودات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح کریں گے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا والوزن یومئذ الحق، اور اعمال کا تولا جانا اس دن برحق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، پھر جن کا تول بھاری ہوگا وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کا تول ہلکا ہوگا فاولئک الذین خسروا انفسهم، وہی خود کو گھاٹے میں رکھنے والے ہیں، وہ اس وجہ سے بما کانوا بآیاتنا یظلمون، کہ وہ ہماری باتوں کے ساتھ نا انصافی کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔